اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں پر جب عذاب آتا تھا تو فوراً جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے موسیٰ تم اپنے اللہ سے کہو کہ دعا کرو کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دے، اور ہٹانے کے بعد جو ہے ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے، یہ کہتے تھے۔ اور جب ان کے اوپر سے عذاب ہٹ جاتا تھا تب وہ کیا کرتا تھا، وہ آگے بتلا رہے ہیں قرآن کہ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا، عذاب کو ختم کر دیا، تو اذا هم ينکثون، تو فوراً سب کے سب لوگ جو ہے پل بھر میں اپنا وعدہ بھول گئے۔ کیا ہے؟ پہلے تو کہا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے، کہ اس میں تو پکا ہم آپ پر جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ جیسے ہی عذاب ہٹتا تھا فوراً کہتا تھا کہ کون ایمان، کیسا ایمان، کچھ نہیں جانتے ہیں، فوراً جو اپنا وعدہ بھول جاتا تھا۔ ایسے لوگ تھے۔ اب فرعون جو اپنے قوم کے اس میں جو ہے کیا کرا، دیکھیے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون جو ہے اپنی قوم میں پکار کر اور چلا کر کہا کہ قَالَ يَا قَوْمِ، اے میرے قوم کے لوگوں، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کیا میرے ہاتھ میں مصر کی سلطنت نہیں ہے، یعنی کیا میں مصر کے بادشاہ نہیں ہوں، یعنی تمام مصر پر میری حکومت ہے، بادشاہت میری ہے، سب کچھ تو میرا ہی ہے۔ اور وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دریا جو ہے میرے نیچے، میرے محل کے نیچے جو بہہ رہا ہے، یہ اس کو بھی دیکھ لو، کیا ہے، میرے پاس سلطنت ہے، مصر کی بادشاہت ہے، اور میرے محل کے نیچے، گھر کے نیچے جو ہے دریا بہہ رہا ہے۔ تو أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچے گرانے کی وجہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان کے سامنے اپنی بات نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہو سب ایمان لے آئیں۔ تو فوراً جو ہے فرعون جو ہے اپنے قوم کو جو ہے اس طرح کی باتیں کہنے لگا کہ دیکھو کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت سلطنت ہے، اور میرے محل کے نیچے جو ہے نہر بہہ رہا ہے، نہر جاری ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، کیا ہے تم لوگ دیکھتے نہیں ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، اب ذرا بتلاؤ کہ بھلا اس شخص سے زیادہ بہتر میں ہوں، ہوا مہین، جو بہت ہی حقیر اور گرا ہوا انسان ہے، بہت ہی کمزور، غریب ہے، فقیر ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہی موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کہا تھا کہ میرے پاس سلطنت ہے، بادشاہت ہے، میرے ہاتھ میں کنگن ہے، سب کچھ ہے، اور یہ موسیٰ کو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، صحیح سے کرتا بھی نہیں پہنے ہوا ہے، نہ گھر ہے رہنے کے لیے، نہ بیوی بچوں کے رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے پینے کا صحیح طریقے سے سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ میں کنگن ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم بالکل غریب ہے، فقیر ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر میں ہوں یا موسیٰ ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ انسان کے اپنے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ جو انسان کہتا نہیں کہ ارے وہ تو بہت خراب انسان ہے، جیسے ہی وہ دوسروں کو برا بھلا کہے سمجھ جائے کہ یہ سب سے برا انسان یہ خود ہے۔ یہ ہم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسروں کو غلط سمجھے، برا سمجھے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ تو فرعون جو کیا کہنے لگا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، اور موسیٰ کو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل ہاتھ خالی ہے، تو میں سب سے بہتر ہوں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور اپنی بات کھل کر جو ہے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی، یعنی تتلاتے تھے بولنے میں، صحیح سے بول نہیں پاتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ طعنہ دے رہے کہ موسیٰ کو صحیح سے بولنے بھی نہیں آتا ہے۔ تو بتاؤ، جس کو بولنا صحیح سے نہیں آ رہا ہو، اللہ نے اس کو کیسے نبی بنا دیا؟ یہ طعنہ دیتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ جی
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، بھلا بتلاؤ کہ اگر واقعی میں یہ نبی ہے موسیٰ تو ان کے اوپر جو ہے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یعنی ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس جو سونا کیوں نہیں ہے؟ گھر کیوں نہیں ہے؟ اگر واقعی میں موسیٰ پیغمبر ہے، نبی ہے، تو ان کے پاس تو ہونا چاہیے سونا وغیرہ، سونے کے کنگن ہونا چاہیے۔ یا او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ان کے پاس فرشتے جو ہے پر بچھائے ہوئے، پر باندھے ہوئے ان کے ساتھ فرشتے ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو 10 طرح کی باتیں بنانا ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے اگر واقعی میں موسیٰ پیغمبر ہیں، نبی ہے، تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہونا چاہیے، ان کے گھر میں بھی ہونا چاہیے، ان کا گھر اچھا ہونا چاہیے، ان کے گھر کے نیچے جو ہے نہر جاری ہونا چاہیے۔ یا اگر یہ نہیں تو یہ ہو سکتا ہو کہ ان کے پاس فرشتے جو ہے پر کو باندھے ہوئے ان کے ساتھ فرشتے رہتے، تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اکیلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاستخف قومہ، تو اس کے قوم جو ہے سب کے سب بیوقوف بن گئے۔ فرعون جو ہے 2 آیت میں اپنی بات کہہ دیا، موسیٰ کو نیچے گرا دیا، برا بھلا کہنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قوم جو ہے اسی کی بات مانتا جس کو مانتا ہے۔ قوم بھی اتنے بیوقوف ہیں کہ ایسے لوگوں کی بات ماننے لگتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو خود گمراہی میں ہے اور اس کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو فرعون جب یہ بات کہا تو فاستخف قومہ، تو تمام کے تمام لوگ اس کے قوم جو بیوقوف بن گئے، اور فاطاعوہ، اور فرعون کی بات ماننے لگا، فرعون کی پیروی کرنے لگا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ سب کے سب فاسقین اور ظالم قوم تھے۔ یہ سب کیا تھے؟ ظالم قوم تھے، فاسق تھے، فاسقین تھے، سب کے سب گنہگار تھے۔ تو اس میں فرعون بھی آ گیا، سب جتنے بھی لوگ تھے سب کو اس میں آ گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فلما آسفوا، تو ہم نے ان سے جو ہے یعنی بدلہ، یعنی ہم ان سے ناراض ہوئے۔ کیا ہے؟ اس بات پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہو گئے، اور فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ کیا لیا ہے؟ بدلہ لیا ہے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے سب کو جو ہے ڈبو دیا۔ فرعون کے ساتھ جتنے بھی لشکر جو گیا تھا موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے، سب کے سب کہاں ہو گئے؟ سب کے سب جو ہے دریا نیل کے اندر ڈوب گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، سب کے سب مر گئے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت، یہ سمجھیے کہ تفسیر میں لکھے مولانا کہ اس سے یہ بھی ہے کہ علماء کرام، عالم دین جو قرآن و حدیث کے واقعی میں ان کے پاس علم ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ فجر کی حدیث میں وہ حدیث گزری ہے نا کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ ایسے کو اللہ تعالیٰ، ایسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو جو شخص عالم دین ہو اور اس پر اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، تو ایسے علماء کرام کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کتنا ہی بد پرہیز ہو لیکن دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ پرہیز کیجئے۔ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ سگریٹ پینا جو ہے ہانیکارک ہے کہ نہیں؟ کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، خود جو ہے کھڑے ہو کے پانی پینا۔ مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے سے بچیے، گوشت کھانے سے بچیے، خود جو جا کے دعوت میں کھا رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہم دیکھیں گے تو کیا ڈاکٹر کو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم؟ کوئی ڈاکٹر اپنا کھا رہا کھا۔ اسی طرح عالم دین جو جس چیز کا حکم دے رہا ہے، جس کام کو کہہ رہا کرنے کے لیے، تو عالم دین ہے۔ یہ دیکھیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عالم دین جو قرآن و حدیث کی بات کہہ رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ باقی عالم دین نماز ادا کرے یا نہ کرے، ایسے تو عالم دین ہے وہ تو نماز ادا کرتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے۔ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مولانا ایسے ہیں جو فرض نماز ادا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں گھر، تو ہو سکتا ہے وہ گھر پر جا کر جو سنت ادا کرتے ہوں گے۔ اس سے ہم کو بدگمان نہیں ہونا ہے کہ دیکھیے مولانا کہتے ہیں کہ جو سنت ادا کرنے کے لیے اپنے جو فرض نماز کے بعد بھاگ گئے، تو ہو سکتا ہے وہ گھر پر جا کے نماز ادا کرتے ہوں۔ اس پر حدیث بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ کچھ نمازیں جو فرض نماز مسجد میں ہو جائے
اور سنت یا نفل جو ہے گھر پہ کیا کیا ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے جی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آیا کہ اس نے جو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، بہت غلط کہا، گھٹیا کہا، تو ہمیں بہت غصہ آیا اور ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، تو یہ سارے کے سارے قوم جو ہے گئے گزرے قوم تھے۔ کتنا گھٹیا کرنے لگا اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان قوم کو ایک ہی الفاظ میں کہہ رہا ہے، بہت گھٹیا قوم تھا یہ، بہت گرا ہوا قوم تھا یہ فرعون اور اس کے قوم۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، آگے کے لوگوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا ہے۔ تو آج تک فرعون کی لاش جو کیا ہے، شیشے میں پیک ہے۔ تمام دنیا جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک سب کے لیے عبرت بن گیا۔ اور جو قرآن جو لوگ بھی یوٹیوب پر دیکھے گا، قرآن میں اس کو سنے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ارے واہ، واقعی میں قرآن نے فرعون کو ایسا غرق کر دیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، یہ سارے کے سارے لوگ بہت ہی گرے ہوئے گھٹیا قوم تھے، تو ہم نے ان سب لوگوں کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ عبرت بنا دیا ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عذاب کے تعلق سے باتیں بتلا رہا ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آئے، آپ کے اوپر مصیبت آئے، تو مصیبت جیسے ہٹ جائے تو فوراً ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کس کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے اوپر جو مصیبتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اس پر کیا کریں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ جو ہے نماز کی پابندی کرتے رہیں، نیک کام کریں اور گناہ والا کام سے بچتے رہیں جی۔ تیسرا اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عالم دین ہو، جیسا بھی ہو کیسا بھی ہو، لیکن ان کو کبھی جو ہے بے عزتی نہیں کرنا ہے، ان کی توہین نہیں کرنا سب کے سامنے۔ کوئی بھی ان سے اختلافی مسئلہ ہو، کوئی بات بھی ان سے آپ سے کچھ پوچھنا ہو، یا کوئی بات ایسی ہو جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ اکیلے میں آ کے ان سے ملیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ سب کے سامنے کہنے میں اس میں بے عزتی ہو جاتی ہے، یہ بہت ہی خراب عادت ہے، ہم لوگ اس سے بچنا چاہیے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب